میجر عزیز بھٹی کی شہادت کی خبر مجھے اس وقت پہنچی جب کہ میں 12 تاریخ کی شام کو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز قریباً ختم ہو چکی تھی کہ مجھے باہر سے شور و غوغا کی آواز آئی جس میں سنا گیا کہ راجہ عزیز شہید ہو گئے. چنانچہ میں نے مختصر سی دعا مانگی اور گھر آ گیا. گھر اس ارادے سے میں واپس آیا کہ میں صبح ہی سویرے لاہور جا کر کوشش کروں گا کہ مرحوم کی میت مجھے مل جائے. قریباً 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک ٹرک مرحوم کی میت لیے ہوئے ہمارے گھر میں موجود ہوئی. میت کے ساتھ ان کے پرانے اردلی قطب الدین تھے اور ایک ڈرائیور تھا. گاؤں میں یہ آواز سن کر ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. صبح کی نماز کے بعد ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا گیا. اپنے جید عالم کے زبانی معلوم ہوا کہ شہید کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جس طرح سے وہ تابوت میں تفریح ہو کر کے آیا ہے اسی طرح سے اس کو دفن کیا جاوے. چنانچہ کہ اس کی والدہ کی درخواست پر ہم نے ان کو ایک مختصر سے باغیچے میں جو ہمارے گھر کے سامنے ہے اسی کے ایک کونے میں دفن کر دیا گیا. جب مجھے پہلے خبر مسجد میں پہنچی اس وقت واقعی شور و غوغا ہو رہا تھا، لیکن جب سب آدمی گاؤں کے اکٹھے ہو گئے تو مرحوم کی والدہ نے ان سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مرحوم کو ذات ربی نے شہادت دی ہے، اس کے لیے آپ کسی قسم کا شور ہوگا روئے پیٹے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ لوگوں کو ہمارا پہلا رویہ بھی معلوم تھا کہ ہم ایسے موقع پر کبھی شور شرابہ نہیں کرتے. وہ سب کے سب مان گئے. ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ یہ موت فوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کوئی چیوں چڑا نہیں کر سکتا. البتہ ہمارا پکا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو لے انسان کی عمر کم نہیں ہوتی. جزاک اللہ سبحان اللہ. چنانچہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے پیشتر 6-7 سال ہوئے مرحوم کو ایک واقعہ لاہور سے 6-7 میل اورے پیش آیا جس میں اس کی گردن قریب کٹ گئی تھی. جی. خدا کی حکمت اس نے اسی رول پر چلنا تھا کہ اس سے کچھ کام لینا ہے. سی ایم ایچ لاہور میں اس کی 3-4 مہینے علاج معالجہ ہو کر وہ اچھا ہو گیا. جی. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کے موت حیات کا وقت مقرر ہے. جب تک وہ مقرر جگہ اور وہ مقرر وقت نہ آ جائے اس کی زندگی کم نہیں ہوتی. مرحوم نے شہادت پانے سے صرف 1 روز پیشتر مجھے ایک خط لکھا. خط بالکل مختصر تھا. اس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے متعلق کوئی فکر اندیشہ نہ کریں. جی.
صبر سے کام لیں. میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں ہوں. یہ جنگ کے شور ہوگا جو ہیں میں ان کے سننے کا بہت عرصے سے عادی ہوں. لہذا اپنے صبر سے کام لینا ہے. اچھا آپ بھی خدا حافظ اور میں بھی خدا حافظ. اس پر یہ خط ختم ہوتا ہے. میں نے مرحوم میجر کے بڑے بھائی کو جو اس وقت پیکنگ میں پاکستان ایمبیسی کی طرف سے سیکرٹری ہیں ان کو بذریعہ تار خبر دی. جواباً انہوں نے تار میں صرف اتنا لکھا کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کے صحیح معنی جانتے ہیں تو آپ صبر اور شکر سے کام لیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ان کے سب سے چھوٹے بھائی رشید احمد بھٹی نے ڈکا سے مجھے ٹیلی گرام کیا کہ بھائی میجر مرحوم کی خبر مل چکی ہے. یہ ہم سب کے سامنے اسلام کی طرف سے ایک زبردست آزمائش ہے. اس آزمائش میں ہم سب کو پورا اترنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ ذات ربی ہمیں صبر جمیل عطا فرماوے. میجر مرحوم کے متعلق جب میں نے اس کے لڑکے ظفر جاوید کو جو فی الحال سینٹ فرانسس کالج کوئٹہ میں سینئر آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے اس کے والد مرحوم کی خبر دی تو جواباً وہ مجھے لکھتا ہے کہ دادا جان آپ صبر اور شکر سے کام لیں. میں اپنے باپ کا بہت فخر کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قوم و ملت کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے. میرے متعلق آپ بالکل کوئی فکر مت کریں. میں باضابطہ اپنے کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ 2-2.5 مہینے میں جب میں کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. میری امی کو صبر کی تلقین دیں. میجر مرحوم جب محاذ پر چلا ہے تو شفقت پدری کی وجہ سے بچے اس کے ارد گرد لپٹ گئے. اب بولے ابا جان آپ نے دشمن سے ڈٹ کر لڑنا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس سے الوداع کہہ دی. کل 7:30 بجے جب مجھے یہ خبر ملی میں نے شکر الحمدللہ کیا کہ ان کی قدردانی پاکستان حکومت نے پوری کی ہے اور ہمیں اس بات سے اتنا فخر ہے کہ ہم سچے دل سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم اپنے ملک و ملت کی خدمت کر سکیں. سبحان اللہ. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.